کبھی ہمارے اپنے پڑوس کے جو نان مسلم سے برادران وطن ہیں ان کی بھی عادت کے لیے گئے کبھی ہم؟ خاص دوست رہتا تو الگ بات ہے، کامن نارمل پڑوسی ہے، محلے دار ہے، بیمار پڑا ہے، یا چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی مزدور ہے کام کرتا ہے، یا ہمارے دکان میں فیکٹری میں نوکر ہے وہ بیمار پڑا، یا اس کی ماں بیمار پڑی، کبھی اس کے گھر تک گئے ہم عیادت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے تیری ماں بیمار ہے، کون سے ڈاکٹر کو بتا رہے، کہاں لے کر گئے؟ کبھی جا کر ہم نے بات کی؟ کبھی گھر جا کر کہا ماں کیسی ہو تم، کس طرح ہے تمہاری طبیعت، کون سے ڈاکٹر کو بتا رہے تم؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ چلو جو وارڈ میں جا رہا ہوں اور بھی جو ہوں گے ان کی بھی عادت کر لوں گا، کچھ نان مسلم غیر مسلم ہوں گے ان کی بھی عادت کر لوں گا، ان کے اٹینڈنٹ سے ملوں گا، بات کروں گا، ڈسکس کروں گا، کیا پرابلم ہے جانوں گا۔ کبھی ہماری ایسی کوشش نہیں، کبھی ہم نے ایسا کام کیا؟ ارے یہ انسانیت کے کام ہے۔ کبھی مسجد میں کسی راملو کی چٹھی آئی، محلے کا راملو نامی ایک شخص بیمار پڑا، مول صاحب اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت کے ساتھ شفا دے دے۔ کبھی کوئی انسان کسی انسان کو نہیں قتل کرے گا، اگر کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے، یہ زمین میں فساد مچاتا ہے، فسادی بنتا ہے اس زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ قاتل ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ فسادی، وہ تنہا فسادی نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے اور سارے انسانوں میں فساد مچانے والا ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ لڑائی دھرم کے نام پر ہو رہی ہے، نفرتیں دھرم کے نام پر ہو رہی ہے، فسادات دھرم کے نام پر ہو رہے ہیں، فسادات دھرم کے نام پر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اس ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا ہے، ادھارمک ہو گئے ہیں۔ یہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن دھرم و مذاہب کو رکھ کر بنایا گیا، لیکن آج اس ملک کے رہنے والے اپنے اپنے دھرموں سے دور، اپنے اپنے مذہبوں سے دور۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، قابل احترام ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز سامعین و سامعات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہے جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ان 2 آیتوں کے پیش نظر آج کے موضوع کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کافی دیر سے آپ وعظ نصیحتیں سماعت کر رہے ہیں، یقیناً سنانا بڑا آسان ہے، سننا بڑا صبر کا کام ہے۔ وہ صبر آپ کر رہے ہیں کافی دیر سے، کچھ اور دیر کر لیں، انشاءاللہ ہماری محفل کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے نیکی کا سلوک کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں۔ میرے دوستو، ان آیات کا پس منظر تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ تھا، وہ مکی دور، وہ مدینے کا ابتدائی زمانہ جہاں اہل اسلام پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، مارا گیا، طرح طرح کی سزائیں دی گئی، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اہل ایمان اپنے عزیز شہر کو، اپنے پیارے وطن کو، اپنے گھر بار، مال دولت، کھیت بگیچے
ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن اس شہر میں سبھی ایسے نہیں تھے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو اہل ایمان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے، جو اہل اسلام کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ 3 سالہ شیب ابی طالب کی جو گھاٹی، جو سوشل بائیکاٹ کے بعد اہل ایمان کو اس گھاٹی میں زندگی کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اس سوشل بائیکاٹ کے ختم کرنے والے کوئی اہل ایمان کے افراد نہیں تھے، بلکہ انہی مشرکین میں سے کچھ افراد تھے جنہوں نے یہ پیشکش کی کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس سوشل بائیکاٹ کا جو معاملہ ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر ایسے لوگ ہوں تو تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تمہیں نہیں روکتا. لیکن رہا جو معاملہ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، ایک دوسرے کی مدد کی، ان سے دوستی مت کرو. اگر کرو گے تمہیں لوگ وہی لوگ ظالم ہیں. اب ہم آج ہمارے اس ملک کے پس منظر میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو ہماری اپنی تاریخ ہے، ہماری ہے، کس کی ہے، لیکن بولا تو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اگر سچے پکے مسلمان ہوتے تو شاید کبھی اس ملک کے اندر اسلام یا مسلمانوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس نگاہ سے آج مسلمانوں کو یا پھر اسلام کو دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ اسلامی تعلیمات میں ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کسی پر زور نہیں، زبردستی نہیں، اور کسی بھی قسم کا معاملہ جو زیادتی یا ظلم کو باور کراتا ہے ایسا کوئی تعلیمات اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج تاریخوں کو توڑ مروڑ کر، پچھلی تاریخوں کو بدل کر لوگوں کے سامنے رکھ کر نفرتوں کی آگ لگائی جا رہی ہے. انسانیت کو انسانیت کا دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بنی آدم کو دوسری بنی آدم کا دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتقام کے جذبے ان کے دلوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، بدلے کی بھاونائیں ان کے دلوں کے اندر جگائی جا رہی ہے کہ تم اپنے پچھلے لوگوں کا بدلہ لو، اس ظلم کا بدلہ لو جس کی بنا پر بہت سارے ایسے ہمارے برادران وطن جنہیں نہ خود کا اپنا دھرم معلوم ہے، جو خود اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے، نہ ہی جو مذہب اسلام کو کبھی جانتے ہیں، وہ صرف جذباتی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایموشنل اور جذباتی بیانات کو سن کر چاہتے ہیں کہ چلو کچھ کرو. لیکن جو دھارمک ہے، جو مذہبی ہے، جو اپنے مذہب کو جانتے ہیں، جو اپنے دھرم کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ انسانیت کی قدر ہے، انسانیت کا کوئی مقام ہے، انسانیت کا کوئی وجود ہے، انسانیت کی کوئی عظمت ہے جس کو ایک انسان ہی برقرار رکھے. ویسے جو بھی ہماری اس ملک کے اندر ایک داستان ہے جو بھی رہی ہوگی، اس کے بعد ایک عجیب سا معاملہ، ایک کڑوا سچ کہ اکثر بولا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمان آئے، اس ملک میں جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، وہ زور زبردستی سے ان کے باپ دادا کو مسلمان بنایا گیا تھا جو آج نظر آ رہے ہیں. اگر یہی زور زبردستی ہوتی اسلام کے قبول کرنے پر، مسلمان بنانے پر، تو 800 سالہ دور کوئی معمولی دور نہیں ہوتا ہے. 800 سالہ زمانہ، 8 صدیاں کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے. اگر زور زبردستی اگر کی جائے تو پھر بھی مائنارٹی میں کیوں ہیں ہم؟ میجارٹی کیوں نہیں ہے آج؟ اقلیت کیوں قرار دیا جاتا ہے مسلمانوں کو؟ کم تعداد کیوں ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے 800 سال میں اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل ہونے کی تاکید نہیں کی، بلکہ جنہیں سمجھ میں آیا وہ اسلام میں داخل ہوئے، جو نہیں سمجھے وہ اپنے مذہب پر باقی رہے اور انہیں باقی رہنے دیا گیا، کسی قسم کی زبردستی ان کے مذہب کے تعلق سے نہیں کی گئی. لیکن اس کے بعد ایک زمانہ آیا کس کا؟ عیسائیوں کا. اکثر ہم لوگ انگریزی حکومت بولتے ہیں، انگریزوں کا زمانہ بولتے ہیں، انگریزوں کا دور بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تھے کون؟
عیسائی تھے، کرسچن تھے، ایک کاروبار کی غرض سے اس ملک میں داخل ہوئے، کاروبار کو بیس بنیاد بنا کر انہوں نے حکومت کو اپنے ہاتھوں لے لیا۔ وہ خاموش نہیں رہے، حکومت اپنے ہاتھوں میں لے کر جہاں حکمرانی کر رہے تھے وہیں اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہے تھے، عیسائیت کو بھی پھیلا رہے تھے، عیسائیت کے لیے طرح طرح کی دعوتی پروگرام سن کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی یہ بولا جاتا ہے کہ صرف انگریزوں نے حکومت کی، ظلم کیا، زیادتی کی، جو بھی کی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ملک کے کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر ایک نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی، اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ایک لمبا زمانہ انہوں نے اس کی کوششیں کی، وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک لمبا عرصہ اس آزادی کی لڑائی کے لیے لگا، جس کے اندر کئی جانیں گئی، کئی لوگوں کی جائیدادیں گئی، خون پانی کی طرح بہا، لاشیں درختوں پر لٹکی رہی، جلتے تیل کے اندر مرچی بھجیوں کی طرح زندہ جسموں کو تلا گیا، تب جا کر کہیں یہ ملک آزاد ہوا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کے اندر چونکہ کئی مذہب کے ماننے والے، کئی دھرم کے ماننے والے، جس کی بنا پر اس ملک کے دانشوروں نے سوچا کہ یہ ہمہ مذہبی ملک، کئی دھرم کے ماننے والے، کئی مذہبوں کے ماننے والے ایک ساتھ رہیں تو اس ملک کے اندر کیسے رہیں؟ اس کے لیے انہوں نے ایک دستور، ایک آئین، ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کا سوچا، جس کے لیے ایک آئین ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں، 1947 سے 1949 تک اس کمیٹی نے غور و خوض کیا، کئی آرٹیکلز بنائے، کئی ترمیمات کر کے ایک دستور کی کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ وہ دستور کی کتاب جس کو قانون کہا جاتا ہے، دستور کہا جاتا ہے، آئین ہند کہا جاتا ہے، دستور ہند کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن قانون قرار دیا جاتا ہے، وہ قانون کو بنایا گیا۔ تمام ریاستوں کو سامنے رکھ کر، اس ملک کے ہر باشندے کو ذہن میں رکھ کر وہ قوانین بنائے گئے۔ اسی لیے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل، تمہید، جو ہدایت ہے ابتدائی، اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بنیاد ہے اس ملک کے قانون کی۔ اس ملک کے اندر جو جی رہے ہیں، جو بھی انسان جی رہا ہے، وہ کیسے امن و امان کے ساتھ رہے، تو اس نے لکھا ہے، ہم بھارت کے لوگ سنجیدگی و متانت کے ساتھ یہ عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں گے، اور اس ملک کے ہر شہری کے حقوق کو حاصل کریں گے، جن میں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت، مساویانہ، مساوات، بحیثیت اعتبار اور بحیثیت موقع، اور ان سب میں ہم بھائی چارہ کو ترقی دیں گے، اخوت کو ترقی دیں گے، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کی اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ یہ اس ملک کی جو قانونی کتاب ہے، اس کی تمہیدی جملے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس قانون کی کتاب کو لکھا ہے، کوشش کی ہے کہ قانون کو بنانے کی، کس طرح سے ساری چیزوں کو ذہن نشین رکھ کر بنایا۔ اس کے بعد جب یہ قانونی کتاب بن کر تیار ہوئی تو لکھا ہے اسی تمہید کے اندر، ہم اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر
1949 کو یہ آئین ذریعے ہادہ نافذ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ پر اس کا نفاذ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر آج تک 26 نومبر کو یوم آئین منایا جاتا ہے، قانون کا دن منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1950 کی جب جنوری کی 26 تاریخ آئی، اس 26 تاریخ کو کیا منایا جاتا ہے؟ یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ تمام ہندوستانی عوام پر، تمام بھارت واسیوں پر 26 جنوری 1950 سے اس قانون کو نافذ کیا گیا اور ہر ایک کو لازمی قرار دیا گیا کہ اسی قانون کے اعتبار سے اس ملک کے اندر وہ زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم غور کریں گے اس قانون کے اندر، جو اس دستور کے اندر جو ابتدائی تمہید کے اندر لکھا گیا ہے، کچھ اسلامی تعلیمات سے بعید نہیں ہے یہ چیزیں۔ یہ تعلیمات تو وہ تھی جس کو رب کائنات نے آسمان سے اتارا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کی وضاحتیں کی تھی۔ جب مملکت اسلامیہ بڑھتی گئی، جہاں مملکت اسلامیہ میں اہل ایمان اور اہل کفر، ذمی کافر جو کفر پر رہ کر، شرک پر رہ کر مملکت اسلامیہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے، آپس میں ایک معاہدے کے تحت وہ ان کی زندگی گزر رہی تھی، تو یہی کانسٹیٹیوشن، یہی اس ملک کا دستور تمام ہندوستانیوں کو چند معاہدوں کے ذریعے ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے اس ملک میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے۔ اسی بنا پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، اسلام کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے وہ الگ ہے، لیکن اہل ایمان نے اسلام کا تعارف اوروں تک کیسے کیا، مسلمانوں نے اسلام کو اوروں تک کس طرح سے پیش کیا، یہ دنیا خاص کر اس ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رسول ہے، مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنائے گئے، اور اللہ کے یہ گھر مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہے وہ اس کے لیے در ہے، اس کا لیے وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن میرے دوستو، کبھی ہم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جس طرح سے وہ عداوت، جس طرح سے وہ دشمنیاں، جس طرح سے وہ نفرتیں بھڑکا رہے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی اسی کے حصے دار بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مسلمان ہمیں تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاہد کا تم پر کیا حق بنتا ہے؟ جس کے ساتھ عہد معاہدے کے ساتھ تم جیتے ہو، ان کے حقوق تم پر کیا عائد ہوتے ہیں ناحق۔ اگر ان کا قتل ہوتا ہے تو تمہارے لیے کتنی خطرناک سزا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرہ رائحة الجنہ وان ریحها توجد من مسیرت 40 عاما، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، غور کرنا میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو من مسیرتی 40 عاما، 40 سال کی مسافت سے وہ جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن وہ خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ معاہدے کے ساتھ جیتے ہیں، ناحق اس کا قتل نہیں ہوگا۔ اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، جس نے ناحق کسی کی جان لی، نفس ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کے مسلمانوں پر الگ حقوق ہیں، اہل ایمان کے اہل ایمان پر الگ حقوق ہے، اہل ایمان کے ساتھ کس طرح رہے وہ الگ معاملات ہے، لیکن انسان کے ساتھ کیسے رہے، بنی آدم کے ساتھ کیسے رہے، انسانیت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔
کہ ناحق کوئی انسان کسی انسان کو نہیں قتل کرے گا. اگر کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے، یہ زمین میں فساد مچاتا ہے، فسادی بنتا ہے اس زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ قاتل ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ فسادی، وہ تنہا فسادی نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے اور سارے انسانوں میں فساد مچانے والا ہے. یہ ہے انسانیت جو ہمارے برادران وطن نہ ہم کبھی سمجھ پا رہے ہیں. ارے وہ اللہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری انسانیت کو روزی دے رہا ہے، ساری انسانیت کو رزق دے رہا ہے، ساری انسانیت کو اسباب دنیا عطا کر رہا ہے، اس رب نے کبھی مذہب پر زبردستی نہیں کیا ہے. وہ رب کبھی کسی کو فورس نہیں کیا ہے کہ تم اسی کو مانو، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، رب چاہتا تو ساری انسانیت کو ایک بنا دیتا تھا. اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ انسان کو آزمائے، اچھائی اور برائی سے دے کر زندگی دے، اور جو دماغ دیا اس میں جو عقل دی ہے انسان کو، اس عقل میں آزادی دی. یہ اچھائی یہ برائی ہے، تم جس کو اختیار کرو گے رب کی مدد سے کر لو گے، لیکن اچھائی کرو گے تو جنت ملے گی، برائی کرو گے تو جہنم ملے گی. اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ان چیزوں کو واضح کر دیا، لیکن پھر بھی انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آج ہمارے اس ملک میں سب سے زیادہ لڑائی دھرم کے نام پر ہو رہی ہے، نفرتیں دھرم کے نام پر ہو رہی ہے، فسادات دھرم کے نام پر ہو رہے ہیں، فسادات دھرم کے نام پر ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اس ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا ہے، ادھارمک ہو گئے. یہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن دھرم و مذاہب کو رکھ کر بنایا گیا، لیکن آج اس ملک کے رہنے والے اپنے اپنے دھرموں سے دور، اپنے اپنے مذہبوں سے دور. اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، انہیں ان کا اسلام پتہ نہیں ہے. اسلام جانا رہے تو چند مولویوں عالموں سے ہی پوچھنا پڑے گا. جنرل پبلک ان کو تو بولتے ہیں بھائی مسلمان ہیں، کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. اب یہ مسلمانوں کی حالت ہے جن کی نبی کی نبوت کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، جن کے لیے واضح اتنا مضبوط دین دیا گیا کہ قیامت تک اپنا کوئی اور نبی آنے والے اور نہ ہی کوئی مذہب آسمان سے اترنے والا، لیکن اس کے باوجود اتنی دوری مذہب اسلام سے ہے. اب دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ کتنا اپنے دھرم کو پڑھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، وہ انہی کو پتا ہے. لیکن جو بھی پڑھے گا، جو بھی اپنے دھرم اور مذہب کو جانے گا، وہ نفرتوں سے اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ دور رکھے گا. بہرحال اہل ایمان کو تو یہ تاکید کی گئی کہ وہ ناحق کسی معاہد کا قتل نہیں کرے گا، کرتا ہے تو وہ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملہ ہوا. کس نے حملہ کیا؟ ایک مجوسی نے حملہ کیا، ایک مجوسی غلام نے حملہ کیا. مملکت اسلامیہ ہے، مملکت اسلامیہ ہے، اسلامی حکومت ہے، مجوسی جی رہا ہے اور امن و امان کے ساتھ جی رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، نمازیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، نمازیوں میں سے گھس کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ پر حملہ کر رہا ہے. تو ذرا غور کریں کتنی ان کی حفاظت تھی، کتنے ان کے لیے رعایات تھے، کیسی ان کے لیے رعایتیں دی گئی تھی. یہ ہے اسلامی تاریخ میرے دوستو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا قاتلانہ، شہادت سے پہلے، ابھی موت آنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی خلیفہ بنے، خلافت کے لیے تشکیل دے رہے ہیں کمیٹی. اس کے بعد ایک وصیت کرتے ہیں اپنے بعد کے بننے والے خلیفہ کو. ان عمر رضی اللہ عنہ قال اوصیہ بذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوفى لهم بعہدہم وان یقاتل من ورائہم ولا یکلف الا طاقتہم. رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں میرے بعد کے آنے والے خلیفہ کو، ان غیر ذمی کافروں سے جو معاہدے کیے گئے ہیں، جو بھی مشرکین، جو بھی کفار مملکت اسلامیہ رہ رہے ہیں، انہیں رہنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی ہی میں وصیت کرتا ہوں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو، ان سے کیے گئے عہدوں کو، ان سے کیے گئے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ غور کرو میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے کہ جن کے ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے، جو وعدے کیے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ سمجھ کر اس کو پورا کرنا۔ اور اگر ان ذمہ کافروں پر کوئی غیر ذمہ کفار، کوئی غیر ذمہ مشرکین حملہ کریں، انہیں مارنے کے لیے آئے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتے ہیں اَن یقاتل من ورائہم، اسلامی لشکر لے کر وقت کے امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مشرکین سے جنگ کرے، ان مشرکین سے لڑائی کرے جو ذمہ کافروں کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے اس ملک کے بھائی عام جرنل لوگ کبھی ٹی وی پر کوئی ڈیبیٹ دیکھ کر، کسی کی لمبی زبان سن کر مسلمانوں کے ملک کی محبت، ملک کی وفاداری پوچھتے ہیں کہ مسلمان اپنے ملک کے کتنے وفادار ہیں، اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے ہمارے ملک سے محبت اور وفاداری کا معاملہ لو تو ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو پڑھو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں یہودی ہے، مدینہ میں یہود کے قبیلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی قبیلوں کو بلاتے ہیں، ان کے سرداروں کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں اے یہودیوں، اے یہودی قبیلوں، سنو یہ مدینہ ہمارا اور تمہارا ہے۔ غور کرنا میرے دوستو، یہ ملک ہندوستان تمام ہندوستانیوں کا ہے، یہ عہد ہم نے کر لیا ہے، یہ عزم ہم نے کر لیا ہے، ملک کی آزادی کے ساتھ ہی ہماری عزم ہو چکے ہیں، یہ ملک ہر ہندوستانی کا ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر وہاں پر تشکیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں تمہارا اور ہمارا یہ شہر ہے، اب اس شہر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ اگر تمہارا دشمن تمہیں مارنے کے لیے آئے گا، کون ہو سکتا ہے یہودیوں کا دشمن؟ ہو سکتا ہے نصرانی ہو سکتا ہے کبھی کبھی اہل اسلام بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا دشمن اگر تمہیں مارنے کے لیے آئے گا، اس سے ہم سب مل کر لڑیں گے۔ اسی لیے آج ہمارے کئی مسلم جوان بارڈر پر لڑائی لڑتے ہیں، پڑوس ملک سے لڑتے ہیں، پڑوس ملک کے جب بھی حملے ہوتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں اور ان کی فائرنگ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ پڑوس ملک مسلمانوں کا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، جو ہمارے ملک پر بری نگاہ ڈالے گا اس کی آنکھ نکالی جائے گی۔ یہ عزم کر کے سرحد کے اوپر جاتے ہیں، پھر کون سی وفاداری چاہیے؟ اور ہر ہندوستانی مسلمان یہ عہد کر چکا ہے اس ملک پر کوئی بھی غیر اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے آتا ہے تو اس کا مقابلہ سب سے پہلے کون کریں گے؟ مسلمان کریں گے، بھلے کوئی بھی ہو لڑنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا تمہارا دشمن اگر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ جائے ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن ہمیں مارنے کے لیے آئے تو تم بھی ہمارا ساتھ دے کر اس دشمن کا مقابلہ کرو گے۔ یہ چیز برقرار رہی، غزوہ خندق تک بھی معاملہ چلتا رہا، جب بغاوتیں کی قبیلوں نے تب جا کر یہ معاہدے عہد توڑ دیے گئے، جلا وطن کر دیا گیا تب بعد میں جا کر، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے صلح کے طور پر اس مدینے کو تمام مدینے کے واقعوں کا شہر قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَن يُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِمْ، یہ ذمہ کافروں کو مارنے کے لیے اگر کوئی غیر ذمہ کفار آ جائے تم قتال کرو گے، ان سے تم لڑائی کرو گے، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا طَاقَتُهُمْ، اور جتنی ان کی طاقت ہے اتنا ہی ان کے اوپر جزیہ عائد کرو گے۔ میرے دوستو، کبھی کبھی ہماری یہ برادران وطن نان مسلمز
اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب کے ماننے والے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے میرے دوستو۔ آدم علیہ السلام کی نسل سے سب الگ ہے کیا؟ ان کی نسل نہیں، الگ نہیں ہے، سب آدم کی ہیں۔ سارے انسان، پوری دنیا کے انسان سب نسل آدم ہیں۔ یہ کسی سائنسداں کی تھیوری نہیں ہے کہ پہلے بندر تھے ڈیولپ ہو کے انسان بنے، نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آسمان پر پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، ان دونوں کو زمین پر اتارا، انہی سے یہ پوری نسل پھیل رہی ہے، قیامت تک پھیلے گی۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا خاتمہ کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کے رگوں میں خون وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی جان کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ نے قبیلے پھیلا دیے، تم سب کو پھیلا دیا، بسا دیا تمہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، قبیلوں میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ حقیقت ہے انسانیت کی میرے دوستو۔ یہی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، یہی سکھانے کی ضرورت ہے، یہی انسانیت کے درس دینے کی ضرورت ہے۔ بتانا ہے انسانیت کو کہ پہلے انسانیت کا معاملہ ہے، دھرم کے ماننے نہ ماننے کا تو اللہ نے بعد میں اختیار دیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ نے وعدے کر دیا۔ تو اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس جانے پہچانے، کبھی لیڈر بن کر، کسی طرح سے بھی بن کر، جو انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خیر خواہی کو بھول جاتے ہیں، کسی کی اچھائی کو بھول جاتے ہیں، وقتی فائدہ اٹھا کر بھول جاتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں، مطعم ابن عدی یہ مکہ کا ایک کافر ہے، مکہ کا ایک مشرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم له، رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جب مشورے ہو رہے تھے کہ بدر کے جو 70 قیدی پکڑے گئے انہیں کیا کیا جائے، بعض نے کہا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائے، بعض نے کہا کہ کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، الگ الگ صحابہ کی الگ الگ رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ایک مشرک کا کیا گیا احسان یاد آتا ہے۔ غور کرنا میرے دوستو، مطعم ابن عدی کون ہے؟ مطعم ابن عدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو ہم تو دعوت چھوڑ چکے ہیں نا، دعوت دین چھوڑ دیے ہم خوش ہیں، مسجد بن گئی، پروگرام ہو رہے ہیں، لوگ اچھے آ گئے، خوش ہیں، لوگوں تک ہم کتنا پہنچ رہے اس کی کبھی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، کون تھے جن کے اندر دعوت دین کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے؟ کفار تو تھے، مشرکین تو تھے، اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کے پوجنے والے تو تھے، انہی کے درمیان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و توحید چل رہی تھی، وحدانیت کی دعوت چل رہی تھی، شرک کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک ایک بازار میں جا کر، ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر، ایک ایک فرد کے پاس جا کر دعوت توحید پیش کی۔ ہم نے کیا ہے، دعوت کا یہ حق ہم نے ادا کر لیا۔ تمام بھیسا کے رہنے والوں تک ہماری دعوت و تبلیغ ہو گئی۔
کبھی محلے میں جا کر، کبھی بازاروں میں جا کر، کبھی چند لوگوں کو اکٹھے کر کے کبھی ہم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کبھی ہم نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ربیعہ بن عباد جو قبیلے بنو الدیل کے رہنے والے دور جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فی المجاز وهو يقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون والناس مجتمعون علیہ ووراءه رجل وضیع الوجه اعور ذو غدیرتین یقول انه سابع کاذب یتبع حیث ذهب فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا لي هذا عمه ابو لہب رواه احمد فی مسنده۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ربیعہ بن عباد کہتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے مکہ کے بازار ذو المجاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ کی بات کو سنتے رہتے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا جو انتہائی سرخ چہرہ، خوبصورت چہرہ، بالکل اچھا چہرہ، بھینگی آنکھ اور لمبی لمبی دو چوٹیاں تھی، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا انہو سابع کاذب، لوگوں اس آدمی کی بات کو نہ سننا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ بددین آدمی ہے، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، آگے جاتے، پھر لوگوں سے کہتے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں جب دونوں آگے بڑھ گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ ہے کون، تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ میرے دوستو ہم کب کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے، مکہ کا بازار، مکہ کی گلیاں، مکہ کی وادیاں، مکہ کے افراد، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اہل مکہ اس دعوت سے بہت دور ہے، کیوں نہ طائف جاؤں، طائف جا کر اس دعوت کو عام کرو، ہو سکتا ہے اہل طائف میری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ بڑی امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر نکلے، مکہ سے باہر نکلے، طائف گئے، طائف کی وادی میں جا کر وہاں 3 بھائی تھے، 3 بھائیوں کے پاس اسلام کی دعوت کو رکھا، تینوں نے بھی اس دعوت کا انکار کر دیا۔ انکار کر دیتے بات پھر بھی چل جاتی، لیکن انہوں نے اتنا نہیں کیا۔ انکار کرنے کے بعد اپنے طائف کے نوجوانوں کو، اوباشوں کو کہا کہ دیکھو یہ محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مار مار کر طائف سے باہر نکال دو، سنسار کرو، پتھر مار مار کر مارتے ہیں طائف سے باہر نکالو۔ آج بھی وہی ہوتا نا، دلائل ختم ہوتے ہیں تو پھر لڑائی کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اہل طائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر لگے، سر پھوٹا، سر سے خون بہنے لگا، بدن لہو لہان، جوتوں میں تک خون جم گیا، یہاں تک کہ خون بہ بہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، غشی طاری ہونے لگتی ہے، لیکن کبھی غشی سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں چھوڑتے، کھڑا کر کے پھر پتھر برساتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کھا کر طائف کے باہر نکل گئے۔ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، ارے وہ نبی کے اوپر زبانیں کھولتے ہو آج؟ ارے اس انسانیت کے خاطر انہوں نے پتھر کھائے تھے، اس انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے پتھر کھائے تھے، اس بنی آدم کو شرک کی خلافتوں سے نکال کر توحید کی راہ پر لانے کے لیے پتھر کھائے تھے، انسانیت کے ہمدرد تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے، جہنم سے بچانے کی کوشش تھی، دوزخ سے بچانے کی کوشش تھی، خود مار کھا کر لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کرتے رہے زندگی بھر۔ وہ رب العالمین جس نے رحمت للعالمین بنایا، اس رب کی رحمت کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا ہے۔ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اس بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ وہ رحمت للعالمین تھے، انسانیت سے انتقام لینا سیکھا ہی نہیں تھا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا بل استأنی بہم لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. نہیں یہ اللہ مت ہلاک کر انہیں، مت مار انہیں، شاید تو ان کی نسلوں سے تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو تیری ایک توحید کو مانیں گے، تیری وحدانیت کو قبول کرنے والے بنیں گے. آج دنیا جانتی ہے سارا طائف مسلمانوں سے بھرا ہے، ورنہ دنیا کے نقشے میں اگر اللہ کا عذاب اس وقت آتا آج ایک کھنڈر کی شکل کے اندر وہ موجود رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آئے، پھر مکہ واپس، مکہ سے نکلے تھے. اب کسی امان کے بغیر آپ مکہ میں نہیں آ سکتے تھے، کوئی پناہ دیتا تبھی جا کر اب مکہ میں آتے تھے، آ سکتے تھے. سر سے خون بہا ہے، بدن خون سے لہو لہان ہے، تھک چکے ہیں آپ، مار کھا کھا کر تھک چکے ہیں، خون بدن پر سوکھ چکا ہے، سورج سوکھ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر کھڑے ہیں، شاید کوئی آپ کو پناہ دے تو مکہ کے اندر داخل ہو. بڑے بڑے سرداران ہیں، بڑے بڑے مکہ کے سردار، بنو ہاشم کے لوگ، بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، لیکن کوئی پناہ نہیں دے رہا ہے، کوئی امان نہیں دے رہا ہے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لینا نہیں چاہ رہا ہے. لیکن اس وقت مطعم ابن عدی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے محمد میں نے تمہیں امان دے دی ہے، میں نے تمہیں امان دے دی ہے، آؤ مکہ میں داخل ہو جاؤ میری امان پر. یہ احسان تھا مطعم ابن عدی کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے موقع پر 70 کفار کو قیدی بنا دیا گیا، جب ان کے بارے میں رائے ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے دیتے ہیں لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، پھر وہ مجھ سے ان گندے لوگوں کے بارے میں سوال کرتا. ان گندے لوگوں کے بارے میں سوال کرتا لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، میں اس کے کہنے پر انہیں کیا کر دیتا، چھوڑ دیتا. تو اس لیے میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ ہم کسی کے کیے گئے احسان کو بھولیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کو کیا کریں گے، یاد رکھیں گے. دوسرا میرے دوستو مختصراً کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کر کے آپ سے میں رخصت ہوں گا. یقیناً آج ہماری زبانوں سے لان تان تو نکلتے ہیں، افسوس کے کلمات تو نکلتے ہیں، برے الفاظ تو نکلتے ہیں، بد دعائیں تو نکلتی ہے، لیکن کبھی ہم نے نبی کا اسوہ بھی اختیار کیا؟ کبھی ہم نے انہیں پناہ دے کر، کبھی انہیں اپنے پاس بلا کر، کبھی مسجد میں بلا کر، کبھی مدرسوں میں بلا کر، کبھی ان کو قرآن سنایا ہے، کبھی قرآن کی تعلیم انہیں دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ کہتا ہے اگر ان مشرکین میں سے میدان جنگ کے اندر ان مشرکین میں سے کوئی تمہاری پاس آ کر پناہ لیتا ہے، تمہارے پاس پناہ لیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فَأَجِرْهُ، پناہ دے دو اس کو. جنگ ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں، اگر وہ آنا چاہتا ہے تمہارے پاس آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، پناہ لینا چاہتا ہے، پناہ دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، اللہ کے کلام کو سن لے. سنا رہے کلام اللہ کا؟ قرآن ہم نے سنا ہے سب کو؟ کبھی ہم نے مسجد لا کر دکھایا کسی کو کہ جو کچھ تم ٹی ویوں پر دیکھ رہے ہو، نیوزوں پر دیکھ رہے ہو، مسجد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہو، تمہارے شہر کی مسجد ہے، تمہارے محلے کی مسجد ہے، تمہارے اپنے گاؤں کی مسجد ہے، آ کر دیکھو تو صحیح. کبھی ہم نے اپنے برادران وطن کو بلایا مسجد تک، دورہ کرایا کبھی مسجد کا؟ کبھی جمعہ کے درس میں، جمعہ کے خطبے میں کسی نان مسلم کو ساتھ میں بھائی بہت سنا چل رہے، کچھی اسپیچ ہونے والی، آ کر سن لے خالی، تو آ نماز پڑھنا تیرے لیے کوئی ضروری نہیں، بس آ کر تو مسجد تو دیکھ لے. کبھی ہم نے بلایا کسی کو؟ کوشش کی کبھی ہم نے ایسی؟ تعارف کرایا کبھی؟ اللہ کہتا بلاؤ اپنے پاس، پناہ دو انہیں، اللہ کا کلام سناؤ. بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پہنچاؤ امن و امان کے ساتھ انہیں واپس. بیماروں کی عادت تو ہم کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟
خاص کر سسرال، بیٹی کا سسرال بیمار ہو گیا تو سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، بیٹے کا نہیں. بیٹے کے سسرال سے تو کٹی پھرتی ہمیشہ نہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارا. بیٹی کا سسرال نازک رشتہ، چلو جا رہے عیادت کرنے کے لیے، جو بھی ہے معاملہ جیسا بھی ہے. کبھی ہمارے اپنے پڑوس کے جو نان مسلم سے برادران وطن ہیں ان کی بھی عیادت کے لیے گئے کبھی ہم؟ خاص دوست رہتا تو الگ بات ہے، کامن نارمل پڑوسی ہے، محلے دار ہے، بیمار پڑا ہے، یا چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی مزدور ہے کام کرتا ہے، یا ہمارے دکان میں فیکٹری میں نوکر ہے وہ بیمار پڑا، یا اس کی ماں بیمار پڑی، کبھی اس کے گھر تک گئے ہم عیادت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ بیٹا تیری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے تیری ماں بیمار ہے، کون سے ڈاکٹر کو بتا رہے، کہاں لے کر گئے؟ کبھی جا کر ہم نے بات کی؟ کبھی گھر جا کر کہا ماں کیسی ہو تم، کس طرح ہے تمہاری طبیعت، کون سے ڈاکٹر کو بتا رہے تم؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ کون کرے گا یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان غلام الیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود فقال اسلم فاسلم، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ بچہ جو میری خدمت کے لیے آیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر رہے اس بچے کی، عیادت کرتے کرتے کہتے اسلم، بیٹے اسلام لے آؤ. فاسلم، وہ اسلام قبول کر لیا. کبھی ہاسپٹل اپنے رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاتے ہوئے لے کر جاتے نا، جب دو سیب، بریڈ، بسکٹ کا پوڑا، یہ لگ جانا معلوم ہے، جا کے دعا کیا دینا نہیں معلوم ہے. شاید اگر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 7 مرتبہ پڑھتے، اگر اللہ نے اس بیماری میں موت نہیں رکھی ہوتی تو شفا مل جاتی، لیکن وہ کام نہیں کریں گے. یہ ضرور کریں گے فرض، لیکن کبھی اور ایک 4-5 ایکسٹرا پیکٹ، 2-4 پرنیاں اور دیا تھا. ارے چلو وہ جو وارڈ میں جا رہا ہوں اور بھی جو ہوں گے ان کی بھی عادت کر لوں گا، کچھ نان مسلم غیر مسلم ہوں گے ان کی بھی عادت کر لوں گا، ان کے اٹینڈنٹ سے ملوں گا، بات کروں گا، ڈسکس کروں گا، کیا پرابلم ہے جانوں گا. کبھی ہماری ایسی کوشش نہیں، کبھی ہم نے ایسا کام کیا. ارے یہ انسانیت کے کام ہے، اس انسانیت کے کام کے بعد چھوڑیں گے نہیں، وہیں دعوت توحید بھی دیں گے. ابھی جیسے ہم نے سنا سوشل ورک صرف سوشل نہیں، سب سے بڑا سوشل ورک توحید کی دعوت ہے. اس سے بڑا اور کوئی سوشل ورک نہیں ہو سکتا. لوگ اس دعوت کو سوشل ورک سمجھتے ہی نہیں. کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، سردی کے دنوں میں چادریں بانٹنا، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ سوشل ورک ہے. ارے یہ تو کیسا ہے، بھوکا رہے گا پیٹ سے، ننگا رہے گا کپڑے سے، لیکن جب عقیدہ نہیں ہوگا تو اس کی پوری آخرت برباد ہو جائے گی. تو سب سے بڑا کام تو وہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا، اور اسی کے ساتھ میرے دوستو دعائیں بھی کرنا ہے. کبھی دعائیں کریں. کبھی مسجد میں کسی راملو کی چٹھی آئی، محلے کا راملو نامی ایک شخص بیمار پڑا، مول صاحب اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت کے ساتھ شفا دے دے. کبھی ہوا ایسا اعلان؟ سنا کبھی؟ میں تو نہیں سنا. چچا کی طبیعت خراب ہے، چاچی کی طبیعت خراب ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، فلاں کا بیٹا آئی سی یو کے اندر ہے. ارے یہ بھی تو انسان ہے، ان کے لیے بھی تو معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی. کبھی دعا کریں ایسی خاص کسی کا نام لے کر، اللہ شاہ جی کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے. آزادی ہے نا، اختیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی غیر قانونی معاملہ نہیں ہے. اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں، لیگل ہے، کوئی لیگل معاملہ نہیں ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اس ملک کے دستور آئین کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. کبھی دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قدم الطفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان دوسا قد عصد وعبد فادعوا الله عليه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم رواه البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں، فدعوا اللہ علیہم، آپ اللہ سے بد دعا کرو ان کے لیے.
फज़न्न अन्नास अन्नहु यदू अलैहिम, लोग भी सोच रहे शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाहुम्मा हदी दौसन वअति बिहिम, ए अल्लाह तो कबीले दौस को हिदायत दे, तो कबीले दौस को हिदायत दे, वअति बिहिम, और उन्हें मुती और फरमाबरदार बना कर ला। चंद दिन नहीं गए पूरे का पूरा कबीला इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। रातों को उठो मेरे दोस्तों, तहज्जुद में उठो। जिनका डर खौफ लिए डर है ना, डरने की जरूरत नहीं है। मौत एक दिन तय है, आएगी, मरना तय है, बच नहीं सकते। बीमारी से बच सकता है इंसान, हादसात से बच सकता है इंसान, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। जिंदगी है, दुआ करो सबके लिए। हम ही जन्नत में नहीं जाएंगे, सारी इंसानियत को जन्नत में ले जाने की फिक्र करो। जो अपने हैं, जो गैर है, वो गैर नहीं है, वो भी अपने हैं। उनकी भी हिदायत के लिए दुआएं होनी चाहिए, उनके नाम ले लेकर दुआएं होनी चाहिए। जो जितने सरगने हैं उनके लिए उतनी ही नाम लेकर हिदायत की दुआ करनी चाहिए, और उनके ऊपर हुज्जत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हुज्जत पूरी हो गई ना, अल्लाह उनके जुल्म से नजात दे देगा। या तो हिदायत पर आ जाएंगे या अल्लाह फिर नजात दे देगा। जिस दिन हमारा दावत का मामला पूरा हो जाएगा, हुज्जत पूरी हो जाएगी, इत्माम हुज्जत के बाद अल्लाह तबारक तआला दो ही मामले करता है, या तो उनको हिदायत देता है या फिर उनके जुल्म से दूसरों को नजात दे देता है। इसलिए उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैंने इस मौजू के ताल्लुक से आपके गोश गुजार की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, मौत दे तो ईमान और इस्लाम पर मौत दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।